ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیت و کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے ان آیتوں پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کچھ قیامت کی نشانیاں آپ سامعین کے سامنے رکھا گیا تھا۔ بہتر و مناسب یہی سمجھا کہ کیوں نہ پوری قیامت کی نشانیاں بتاتی جائے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اوپر بیان فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی ایسا شخص آیا جو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بالکل غسل کر کے آ رہا ہو، پرہن بالکل صاف سفید لباس میں، نورانی چہرہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا۔ ایسے انسان کو ہم لوگوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے، اور وہ مدینہ شریف کے نہیں تھے، اس لیے کہ مدینہ کے جتنے افراد ہیں سب کو ہم جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور آنے والا مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ آج کا تو دور ہے نہیں کہ گاڑی اٹھائے چل دیے، اس زمانے میں لوگ پیدل چلا کرتے تھے، اونٹ کھچر گھوڑے میں سفر کیا کرتے تھے۔ جب مسافر آتے تھے 2-3 دن 4 دن تو ان کے لباس، ان کے چہرے، ان کے گرد اولاد بال سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسافر ہے، دور سے آ رہا ہے۔ لیکن یہ آنے والا انسان نہ مسافر سمجھ میں بات آ رہی تھی کہ یہ مسافر ہے، نہ یہ مدینے کے رہنے والا تھا۔ ہمارے درمیان آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔
اور اپنے جانوں یعنی یہ پیر کے گھٹنوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے بالکل ملا دیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھٹنا اور آنے والا شخص کا گھٹنا دونوں ٹچ ہو گیا اور دونوں بیٹھ گئے. اب آنے والا شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، دین کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے بارے میں بتایا. تو سوال کرنے والے نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آنے والا دین کے بارے میں سوال کر رہا. جب نبی نے جواب دیے تو بولے صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر اللہ کے بارے میں پوچھا، اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا رب قدیر کے بارے میں. تو آنے والا شخص جو سوال کر رہا تھا اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر ایمان کے بارے میں پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں جواب دیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آنے والا شخص نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہے. پھر قیامت کے بارے میں پوچھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے بارے میں بولے کہ قیامت کے بارے میں اللہ عالم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ انت صدقتا، اور پھر بولے آنے والا کی کچھ قیامت کی نشانیاں بتا دیں، قیامت کی نشانیاں بتا دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 71 چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان فرمائے اور 5 سے 6 بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائے. جب یہ تمام نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے تو آنے والا جو سوال کر رہا تھا اس نے کہا صدقتا، آپ نے جو کہا سب سچ کہا، اور اٹھ کر چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میں تعجب کیا کہ آنے والا آخر شخص کون تھا. ابھی میں اپنے دل میں یہ گمان کر رہا تھا کہ یہ کون تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف چہرہ کیے اور فرمایا عمر جانتے ہو یہ آنے والے کون انسان تھے، کون شخص تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لا عالم، میں نہیں جانتا کون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنے والا کوئی انسان، کوئی شخص نہیں تھا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، دین بتانے کے لیے آئے تھے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. تو اسی میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں بتایا تمام صحابہ کرام کے درمیان، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں بتا دیں، جو پچھلی جمعہ میں نے عرض کر چکا، ان تمام نشانیوں میں سے جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. علم اٹھانے سے یہ مطلب نہیں آپ بول سکتے کہ پہلے کم علم تھا ابھی زیادہ علم ہو گیا ہے. پہلے کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، لیپ ٹاپ کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا. آج چاند کے اوپر لوگ پہنچ گئے ہیں. ابھی تو علم زیادہ ہے، ابھی نالج زیادہ ہے. تو علم کہاں اٹھایا جا رہا ہے؟ علم میں تو اور جہاں جہاں دیکھیے اور زیادہ اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اور زیادہ علم پھیل رہا ہے. تو میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ اس علم کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، بہت بڑے پروفیسر بن جائے، آفیسر بن جائے. بنیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. علم اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے. جو تمہیں دین سکھائیں گے وہ اس زمین پہ نہیں رہیں گے. اچھے اچھے علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے. کہتے ہیں علم پہلے سے زیادہ ہے. بتائیے کوئی ایسا آج کے دور میں عالم دین ہے امام ابو حنیفہ کی طرح؟ کوئی ایسا عالم ہے امام شافعی کی طرح، حضرت امام مالک محمد کی طرح، امام حنبل کی طرح؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے. کوئی آج کے دور میں اعلیٰ حضرت کی طرح عالم دکھلا دے، حضور مفتی اعظم ہند کی طرح کوئی عالم دکھلا دے. یہی ہے کہ دھیرے 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 علم اٹھتا جائے گا، اور جو عالم دین رہیں گے اس لائق نہیں رہیں گے، کھانے کمانے والے رہیں گے. دین حاصل کریں گے، دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے. دنیا دار عالم دین ملیں گے.
آج آپ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی مقرر کو بلایا جائے تقریر کرنے کے لیے، کوئی نعت خواں کو بلایا جائے نعت پڑھنے کے لیے، تو پہلے ہی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں 50,000 آنا چاہیے، اور جب میں جاؤں گا تو لفافہ 50,000 ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ علم رہا، یہ علم آج جو ہے یہ دیندار نہیں دنیا دار علم ہو چکا ہے۔ اور اب تو اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے ہیں جو دیندار ہیں، لیکن آنے والے زمانے میں ایسے عالم دین آپ ڈھونڈیں گے چراغ جلا کر کے بھی، لیکن وہ عالم دین نہیں ملیں گے آپ کو۔ دھیرے دھیرے قیامت کے قریب بالکل علم اٹھا لیا جائے گا، ٹیکنالوجی بڑھ جائے گی۔ دین اسلام جو روحانیت پیدا کرتی ہے وہ دین آپ کے سامنے سے ختم ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور بتائے کہ حکومت نااہل کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہندوستان ہی کی بات نہیں ہے، پوری دنیا آپ گردش کر لیجئے، پوری دنیا دیکھ لیجئے، نااہل لوگ کے پاس حکومت چلی جائے گی اور سرکاری خزانے کو اپنا خزانہ سمجھ کر کے وہ استعمال کریں گے، دینداری نہیں رہے گی، امانت میں خیانت کریں گے۔ آج دیکھیے امانت میں خیانت ہو رہا ہے۔ یہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کی نشانیاں چھوٹی چھوٹی بتائے ہیں، میرے علم کے حساب سے میں اپنے علم کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ لگ بھگ تمام نشانیاں ہو چکی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ زناکار عام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا زنا ہوگا جیسے گدھے جوڑ کھاتے ہیں، کتے جوڑ کھاتے ہیں راستے میں۔ آج دیکھیے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے نام پہ موبائل آ گیا ہے، اور موبائل میں ایسے ایسے پکچر اور تصاویر آتے ہیں کہ آپ زنا کر رہے ہیں، اسے دیکھ کر کے آپ زنا میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ اور ان پکچروں کو بنانے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ مانگ انہی پکچر کا ہوتا ہے جو پرون یا کون سا کہتا ہے اللہ عالم، ان پکچروں کا زیادہ ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں۔ زنا عام ہو جائے گا، اولادیں اپنے ماں باپ کی باتیں نہیں مانیں گے۔ بیٹیاں کہاں رات گزار رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اسے ہم پوچھ نہیں سکتے تم کہاں تھی اتنی رات تک۔ بیٹے رات بھر معلوم نہیں کہاں رہتے، جب آئیں گے وہ تو اسے ہم سوال نہیں کر سکتے کہ پوری رات تم اپنی زندگی کہاں گزارے، پوری رات تم کہاں تھے۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مساجد میں شور و غل ہوگا۔ دیکھیے آج مساجد میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تمام نشانیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہمارے درمیان ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں۔ بڑی نشانیوں میں جو آپ سماعت فرما تو چکے، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا فتنہ آپ سماعت فرما چکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے جب آئیں گے تو 40 سال رہیں گے اس دنیا میں، 40 سال، شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، جو آپ گزشتہ جمعہ سماعت فرما چکے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں مزار ہے، جہاں مرقد ہے، اسی کے بغل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہو گئے۔ اس کے بعد 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا جو بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، بچے نہیں ہوں گے، کسی کا اولاد نہیں ہوگی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو سب 40 سال کی عمر یا اس سے اوپر کے ہوں گے، اس سے نیچے کا کوئی بھی انسان نہیں رہے گا۔ 40 سال کا اوپر 40 سال کا رہے، بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ایک جانور نکلے گا، اور وہ مکہ شریف سے نکلے گا، جس کو دبۃ الارض کہا گیا ہے۔ گائے کی شکل کی طرح وہ ہوگا، اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔
وہ آسا سے جو مسلمان ہوگا اس کے چہرے میں یوں مارے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور جو غیر مسلم ہوگا انگوٹھی سے پیشانی میں دھبا لگائے گا جو بالکل کالا ہو جائے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ اس وقت کھلم کھلا سمجھ میں آ جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے، لوگ پہچان جائیں گے۔ جن کی چہرے میں روشنی ہوگی، روشن ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، اور جن کے پیشانی میں دھبا ہوگا وہ کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ اور جس طریقے سے دجال 40 دن میں ساری دنیا طے کرے گا، اسی طریقے سے دبۃ الارض بھی ساری دنیا میں گھومے گا، اور مسلمان کے چہرے میں آسا مارے گا، اور کافروں کے پیشانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھی سے دبا لگائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں انتقال فرمائیں گے، اور ان کے جنازے کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ اس کے بعد یہ تمام واقعہ ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کے نشانیوں میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، خوشبودار ہوا چلے گی، ایسی ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغل سے وہ ہوا گزر جائے گی، اور مسلمان اس خوشبو سے، ہوا کی خوشبو سے ختم ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ اب بے ہوش ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھیں گے نہیں، یعنی موت آ جائے گی، موت ہو جائے گی۔ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہوں گے سبوں کے بغل سے یہ ٹھنڈی ہوا گزرے گی اور تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے۔ ایک بھی زمین میں مسلمان باقی نہیں رہے گا کلمہ پڑھنے والا، زمین میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اب پوری زمین میں، ساری دنیا میں غیر مسلم کفار ہی کفار ہوں گے، ساری دنیا میں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ہوا گزرے گی تو ساری دنیا میں کفر ہی کفر ہوگا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ پھر اللہ جب چاہے گا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ آپ اس کو پڑھیے، آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس آیت کو، اس سورے کو، بہت مشہور ہے، دل دہلا دینے والی، القاریۃ، دل دہلا دینے والی، ایسی آواز آئے گی دل دہل جائے گی۔ القاریۃ ما القاریہ، وہ دل دہلانے والی چیز کیا ہے؟ ایسے دل دہلا دینے والی چیز وہ کیا ہے؟ جس دن یہ پہاڑ روح کے مانند اڑیں گے، یہ جو پہاڑ ہے روح کے مانند اڑیں گے۔ قیامت کے بارے میں سورۃ الواقعہ میں بھی 10 آیت ہے، آپ سورہ واقعہ بھی پڑھیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں غربت نہیں چاہتے ہو، غریبی نہیں چاہتے ہو، تو بعد المغرب سورہ واقعہ کی گھر میں تلاوت کرو، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ تاکہ وہ گھر میں سورہ واقعہ تلاوت کریں، اور جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی غربت نہیں آتی ہے، کبھی فاقہ کشی نہیں آئے گا۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اپنے بچیوں کو، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھائیں۔ تو سورہ واقعہ کی آیت دیکھیں، الواقعۃ کیا ہے حضرت؟ تو اس میں یہ ہے کہ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ جو تم قیامت قیامت کہتے ہو، یہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو واقعہ ہے قیامت کا، تم اس کے انتظار کرو، اور جب یہ قیامت برپا ہو جائے گی تو تم دیکھو گے جس طریقے سے اپنی موت کے انکار نہیں کرتے ہو، ہر انسان چاہے وہ کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اسے پورا یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے ہمیں، کسی کا اعتراض نہیں ہے مرنے میں،
اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں ہر ایک کو یقین ہو جائے گا کہ قیامت آنی ہے، یہ تمام جتنی چیزیں ہیں سب نصف و نابود ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی، صرف رہنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہوگی۔ تو 40 سال بچے نہیں ہوں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلے گی، جس سے مومن بندے جتنے ہوں گے سب فوت پا جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور پھونکو، سور پھونکو۔ اب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس وقت۔ تو کتابوں میں آیا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس وقت لوگ اپنے کاموں میں لگے رہیں گے، جو اپنے کام کر رہے اس کام میں لگے رہیں گے۔ وہ اپنے گھر کا کلر کرتے رہیں گے، لوہار کا کام کرتا رہے گا، دھوبی کپڑا دھلتا رہے گا، استری والا پریس کرتا رہے گا، کسان کھیتی کرتا رہے گا، سب اپنے کام میں مشغول رہیں گے، اپنے کاموں میں مشغول رہیں گے۔ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہے گی، کوئی عورتیں گھر میں کام کاج کرتی رہے گی، کھانا بناتی رہے گی، اور وہ سور کی آواز دھیرے 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 پھیلتے پھیلتے ایسی وہ آواز پھیل جائے گی کہ حمل والی ایسے اگر عورت ہو تو حمل ضائع ہو جائے گا، باہر نکل جائے گا۔ اور یہ جتنے لوگ اس وقت رہیں گے یہ سور کی آواز سن کر کے سب ختم، صرف انسانی نہیں ختم ہوں گے، یہ سور کی آواز سے صرف انسانی ختم نہیں ہوں گے، پوری کائنات، چاند، تارے، آسمان، زمین کے 7 طبقہ، آسمان کے 7 طبقے، درخت، شجر، ندی، دریا، جتنی چیزیں ہیں پوری کائنات میں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، سور پھونکنے کی وجہ سے، یہ سور کی آواز سے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ بالکل روئی کے مانند اڑیں گے، زمین سے اکھڑ جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ دیکھیے آپ پڑھیے، یہ سب قیامت کی ہی پورا بیان ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول جانتا ہے۔ قیامت کب آنے والی ہے ان کی نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی ہے، لیکن ٹائم نہیں بتائے، اس لیے تاکہ تم اس کی تیاریاں کرو۔ اور ایک سب سے بڑی نشانیوں میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بیان کی ہے، وہ یہ ہے سورج پچھم سے نکلے گا۔ قیامت کے عن قریب تمام بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب سورج پچھم سے نکلنا ہوگا اس وقت رات اتنی طویل ہو جائے گی، اتنی لمبی ہو جائے گی کہ لوگ کروٹیں بدلیں گے، سوئیں گے اٹھیں گے، سوئیں گے اٹھیں گے۔ 3 رات کی ایک رات ہوگی، 3 راتیں کی ایک رات ہوگی، وہ لوگ سو کر کے پریشان ہو جائیں گے۔ اور جب 3 راتیں کی ایک رات گزار کر کے وہ لوگ اٹھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ سورج جو ہے وہ پورب کی بجائے پچھم سے اگ رہا ہے، پچھم سے نکل رہا ہے۔ اور پھر وہ دوپہر کے وقت جو آتا ہے وہاں تک سورج آئے گا اور پھر الٹا جا کر کے پچھم میں غروب ہو جائے گا۔ یہ جب نشانی ہو جائے گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگا، اور کوئی ایمان لائے گا تو وہ ایمان اس کی قبول نہیں ہوگی، ختم معاملہ۔ اس کے بعد پھر یہ قیامت اور بہت ہولناک ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ جس دور سے ابھی گزر رہے ہیں بہت نازک دور ہے یہ، اس دور میں ایمان کی حفاظت، ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ قبروں میں گزریں گے قبروں سے اور یہ آرزو کریں گے کہ کاش اس قبر کے اندر اس کی جگہ پہ میں ہوتا، قبر کے اندر ہوتا۔ اور آج یہی زمانہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ہوگا، جیسے دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، پچھم سے سورج نکلنا، دبۃ الارض کا نکلنا، حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں تشریف لانا،
یہ بھی انشاءاللہ برپا ہوگا. اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بولے ہیں، جو پیشن گوئی کر دیے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے ہی تمام نشانیاں بتا دیے ہیں. اب جو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کے اوپر اگر کوئی یہ ڈالتے ہیں علم غیب کے اوپر کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، تو صرف ایک سوال ہے ان سے، دجال کا تذکرہ قرآن میں کہیں دکھلا دیجیے، کہیں بھی دکھا دیجیے دجال کا تذکرہ قرآن میں ہے. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا دجال کے بارے میں بتائی بھی، کہاں سے نکلے گا وہ بھی بتائے، اور دجال کانا ہوگا وہ بھی بتا دیے، اور ایک آنکھ کیسی ہوگی وہ بھی بتا دیے. تو علم غیب کہتے کس کو؟ یہ آپ بتا دیجیے، علم غیب کہتے کس کو؟ آپ قیامت کی نشانیوں میں سے دجال کے بارے میں قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول جانتا ہے. جیسے قرآن کی آیت میں حروف مقطعات جتنے ہیں، جتنے بھی تفاسیر اور ترجمہ کرنے والے جتنے بھی علماء کرام ہیں، آپ دیکھ لیجئے، الف لام میم کا ترجمہ، حام میم کا ترجمہ، عین سین قاف، یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول جانتا ہے. کچھ مخفی باتیں ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا، اور نبی سے یہ کہا کہ ان تمام باتوں کو عوام میں نہیں. تو قیامت کب آنے والی ہے وہ دین اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے. جمعہ کے دن ہوگا. کون سا دن ہوگا؟ جمعہ کے دن ہوگا. اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی. اس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں، میدان والے اوپر والے سبھی حضرات کھڑے ہو کے پہلے سبھی درست کر لیں اچھے سے.